ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ منصور کے درباری نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ منصور نہایت غمزدہ ہے، اور کہا اے خلیفہ آپ اس قدر کیوں غمزدہ ہیں، پریشان ہیں؟ خلیفہ نے کہا میں نے تمام علویوں کو ہلاک کر دیا، تمام حضرت علی کی جو اولاد تھی علوی سادات، ان تمام کو جو ہے میں نے ہلاک کر دیا، لیکن ان کے سردار کو چھوڑ دیا، یعنی حضرت امام جعفر صادق۔ اس شخص نے کہا وہ کون؟ خلیفہ نے کہا وہ جعفر بن محمد ہے۔ اس شخص نے کہا وہ تو ایسا شخص ہے جو اپنے معبود کے سامنے سربا سجود رہتا ہے، یعنی عبادت میں لگے رہتے ہیں، ذکر و اذکار میں لگے رہتے ہیں، دنیا کا کوئی لالچ نہیں رکھتے۔ خلیفہ نے کہا میں جانتا ہوں تمہیں ان سے عقیدت ہے، حالانکہ پورا ملک ان کا مخالف ہے، میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ جب تک انہیں ہلاک نہ کروں چین سے نہ بیٹھوں گا۔ پھر خلیفہ نے جلاد کو حکم دیا کہ جب منصور کے دربار میں امام جعفر صادق آئیں تو میں اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھ لوں گا تو تم انہیں قتل کر دینا، اشارہ کر دوں گا میں قتل کرنے کا تو تم قتل کر دینا۔ خلیفہ امام جعفر صادق کو بلوانے کے لیے آدمی کو بھیجتا ہے، آپ تشریف لائے دربار میں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ آپ اپنے منہ میں کچھ پڑھ رہے ہیں جس کا مجھے علم نہ ہو سکا، لیکن میں نے یہ کچھ دیکھا کہ آپ کے محلات میں داخل ہوتے ہی زلزلہ سا آ گیا، اور خلیفہ ایسے باہر آیا جیسے کشتی سمندر کی لہروں سے خلاصی پا کر باہر آتی ہے۔ خلیفہ ننگے پاؤں آپ کے استقبال کے لیے آیا، بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا منصور جو ہے امام جعفر صادق کے استقبال کے لیے جو ہے آیا، اور کھڑے ہو کر اپنی نشست پر آپ کو بٹھایا اور کہا اے رسول اللہ کے بیٹے آپ کس کام سے تشریف لائے؟ امام جعفر صادق سے کہتا ہے کہ آپ کے آنے کی وجہ کیا ہے، آپ کیوں آئے ہیں؟ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ تم نے مجھے بلایا ہے تو میں آیا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں آیا بلکہ تمہارے بلانے سے آیا ہوں۔ تو پھر خلیفہ منصور نے کہا کس چیز کی طلب ہو، کوئی چیز چاہتے ہو تو آپ مجھے فرمائیے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا مجھے کسی چیز کی طلب نہیں ہے، بہتر یہی ہے کہ تم مجھے بے جا بلایا نہ کرو، غیر ضروری طور پر جو ہے مجھے مت بلایا کرو، بلکہ میں جب چاہوں خود ہی آ جاؤں گا، مجھے بلانے کی ضرورت نہیں ہے دربار میں طلب کرنے کی۔ آپ اٹھ کر باہر تشریف لائے تو منصور پر اسی وقت بے ہوشی طاری ہو گئی اور رات تک بے ہوش رہا، یہاں تک کہ نماز بھی قضا ہو گئی۔ جب بے ہوشی سے خلاصی پائی، ہوش میں آیا تو پھر نماز ادا کی اور کہا جب میں نے امام کو بلایا تو میں نے ایک اژدہا دیکھا جس کے منہ کا ایک حصہ زمین پر تھا اور ایک حصہ آسمان پر تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں اللہ کی جانب سے آیا ہوں، اگر تو نے امام جعفر صادق کو کسی قسم کی تکلیف دی تو تجھے اور تیرے محلات کو نیست و نابود کر دوں گا۔ یہ سن کر میری طبیعت قابو سے باہر ہو گئی اور جو تمہاری نظروں سے بعید نہیں، یعنی تم نے دیکھا۔ اس نے کہا یہ نہ تو جادو ہے اور نہ ہی قسم کا سحر ہے، یہ تو اسم اعظم کی خوبی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، پھر جس طرح آپ نے چاہا ویسا ہی ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی قوت رکھی، ایسی عطا فرمائی تھی، اسم اعظم کی طاقت آپ کے پاس تھی کہ جو ہے جس کی برکت سے جو ہے آپ دربار میں بھی جاتے تو درباری آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کرتے اور چاہتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو قتل نہیں کر سکتے تھے امام جعفر صادق کو۔